محترم ناظرین السلام علیکم۔ میرا نام سمرن ہے اور میں ہندو لڑکی ہوں اور میرا کام خوبصورت لڑکیوں کو ڈھونڈ کر ان کو کوٹھے پر بٹھانا ہے اور ہر رات مجھے ان کے لاکھوں روپے ملتے ہیں۔ ایک دن ایک فقیر آیا اور مجھے کہنے لگا میری جوان بیٹی 3 دن سے بھوکی ہے، کچھ دے دو۔ وہ انسان مسلمان تھا۔ مسلمان فقیر کی بیٹی دیکھ کر میں دنگ رہ گئی کیونکہ وہ بے تحاشا خوبصورت تھی۔ پہلی رات ہی میں نے اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگوا کر کوٹھے پر بٹھا دیا۔ اس رات پورا کوٹھا حیران و پریشان رہ گیا کہ میں ہندو گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جہاں بیٹیوں کا پڑھنا لکھنا بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ میری دادی نے میری پرورش کی تھی۔ میری اماں ابا ایک دوسرے سے طلاق لے کر مجھے دادی کے پاس تنہا چھوڑ کر اپنی زندگی میں ایسے مصروف ہوئے کہ مجھے بھول گئے۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میری دادی بہت سخت مزاج کی تھی۔ وہ مجھے گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتی تھی۔ میں ہر وقت گھر میں قید رہتی تھی۔ اکثر اماں ابا کو یاد کر کے میں بہت رویا کرتی تھی، مگر میری دادی کو مجھ پر ترس نہ آتا تھا۔ وہ سارا دن مجھ سے گھر کے کام کرواتی اور میں جب تھک کر دادی سے شکوہ کرتی تو مجھے طعنے دیتی کہ ایک تو تمہاری اماں ابا اتنی بڑی ذمہ داری میرے سر پر ڈال گئے، اس پر اگر تمہیں کام کرنا پڑ رہا ہے تو میرے سر پر کوئی احسان نہیں کر رہی، میں بھی تو تمہاری مصیبت جھیل رہی ہوں۔ میرا نام سمرن ہے اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ میں اپنے بد نصیب ماں باپ کی بد نصیب بیٹی تھی۔ مجھے اکثر اپنی دادی کی باتوں پر بہت افسوس ہوتا تھا اور اپنے ماں باپ کے لیے میرے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی، کیونکہ آج جہاں میں جس مقام پر تھی وہ صرف اور صرف میرے ماں باپ کی وجہ سے تھا۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، مگر میری دادی نے مجھے پڑھانے سے صاف منع کر دیا تھا۔ وہ یہ کہتی تھی کہ میں تمہاری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی۔ کل کو اگر تو میرے چہرے پر کالک ملی جیسے تمہاری ماں نے ہماری عزت کا جنازہ نکالا تھا، میں تنہا کمرے میں روتی رہتی مگر مجھے خاموش اور سہارا دینے کے لیے کوئی موجود نہ ہوتا۔ الٹا دادی ہر وقت کہتی رہتی کہ گھر میں نحوست پھیلا رہی ہو، اپنی ماں کی طرح تم بھی منحوس ہو۔ میں اس دن کوستی جس دن میری اماں نے مجھے جنم دیتے ہی ابا کو چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی۔ بیٹیوں کو اکثر اپنے ماں باپ کا کیا ہی بھگتنا پڑتا ہے، اور میں بھی اپنی ماں کا کیا بھگت رہی تھی۔ میرے ابا نے میری اماں کو طلاق دے دی اور دوسری شادی کر کے دوسرے شہر چلے گئے تھے۔ ان کے لیے تو میں بھی ایک گناہ ہی تھی۔ دوسری شادی کے بعد ابا جان نے بھی کبھی مڑ کر مجھے نہ دیکھا اور اکثر اوقات تو مجھے کسی خرچے بھی بھیجنے نہیں دیتے تھے۔ میری دادی نے مجھے دوپہر کے وقت کپڑے دھو کر اوپر ڈالنے کو کہا۔ میں کپڑے دھو کر چھت پر سکھانے کے لیے گئی تو میرے ساتھ والے گھر میں عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی، جبکہ وہ کافی عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا۔ میں اکثر اوقات چھت پر آ کر اس گھر کو دیکھتی رہتی تھی، جس کی ویرانگی میرے اندر کی ویرانگی کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ مجھے اس گھر کو دیکھ کر وہ سکون ملتا تھا کہ میں چوری چھپے چھت سے ہی دوسرے گھر میں دیکھا تو وہاں اب کوئی فیملی نظر آ رہی تھی۔ میں کافی حیران و پریشان ہوئی، نہ جانے یہ لوگ کب یہاں پر آئے۔ سردیوں کے دن شروع ہونے والے تھے، ہر طرف ٹھنڈی ہواؤں کا راج تھا۔ دن رات جلتی بدل جاتی اور آتے اتنے لمبی کہ کٹنے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ میں ابھی بھی ساتھ والے گھر میں دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک ان کے گھر کے دروازے سے ایک لڑکا اندر داخل ہوا، جس کی نظر سیدھا مجھ پر پڑی۔ میں تو اس کو دیکھ کر بکھلا ہی گئی تھی اور جلتی سے دیوار کے ساتھ ہی پیچھے چھپ گئی۔ اس سے پہلے کہ دادی یہ سب دیکھتی، میں جلدی سے نیچے چلی گئی۔ اس روز کے بعد میں نے کبھی ساتھ والوں کے گھر جھانک کر نہیں دیکھا تھا۔ جنوری کی سردیاں چل رہی تھیں۔ بہت وقت کے بعد باہر دھوپ کا نظارہ ہوا تو میں بھی ٹھنڈ سے بچنے کے لیے اپنی چھت پر چلی گئی تھی اور دھوپ میں بیٹھی دھوپ سینکنے لگی۔ مجھے علم ہی نہ ہوا کہ کب کوئی ساتھ والی چھت پر آ کر مجھ پر نظر ٹکائے کھڑا تھا۔ میں تو دھوپ سینکتے سینکتے وہیں سو گئی۔ آنکھ تو اس وقت کھلی جب دادی کی اونچی اونچی آوازیں چھت پر سنائی دینے لگیں۔ وہ غصے سے کہہ رہی تھی کہ جلدی نیچے آؤ، ہمیں مندر جانا ہے۔ میری آنکھ کھلی تو وہ لڑکا ابھی بھی مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں ایک دم سے خوف زدہ ہوئی اور اپنے کپڑے سنبھالتی جلدی سے نیچے جانے لگی، مگر میرے قدم وہاں ہی جم گئے جب اس لڑکے نے مجھے آواز دی۔ میں نے مڑ کر اسے دیکھا تو وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ تم بہت خوبصورت ہو، کیوں بھاگ رہی ہو مجھ سے؟ کافی دنوں کے بعد تمہارا نظارہ ہوا تو نظریں ہٹانے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ کبھی آنا ہمارے گھر میں بھی
کوئی مہمان نوازی کا موقع دینا۔ میں اس کی بات سنتے جلدی سے نیچے چلی گئی، کیونکہ دادی مسلسل چلا رہی تھی کہ ہمیں مندر سے آتے ہوئے شام ہو گئی۔ میرے ہاتھ میں پرساد تھا۔ ہم لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ساتھ والے ہمسایوں کے گھر سے ایک عورت باہر نکلی جس نے حجاب کیا ہوا تھا۔ یقیناً وہ مسلمان عورت تھی۔ میں ٹھنڈی آہ بھری، کیونکہ میں مسلمان نہیں تھی، اور میرے دل میں اب اس لڑکے کے لیے ہلکی ہلکی سی ہلچل شروع ہو گئی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور دل کو سمجھایا کہ میں ہندو ہوں اور وہ ایک مسلمان۔ ایک روز دادی کو دوسرے شہر اپنی بہن کی عیادت کے لیے جانا پڑ گیا۔ میں گھر میں اکیلی تھی۔ اکثر ایسے ہی ہوتا تھا کہ دادی مجھے اکیلا چھوڑ کر اپنے رشتہ داروں کو ملنے جلنے چلی جایا کرتی تھی۔ میں گھر کی صفائی کر کے اب پوچھا شروع کرنے ہی والی تھی کہ اچانک زور زور سے دروازہ کھٹکنے لگا۔ میں ایک دم چونک گئی، پریشان ہو گئی، کیونکہ دادی نے تو ایک روز کے بعد آنا تھا۔ پھر یہ کون تھا؟ میں دروازہ کھولنے گئی، کیونکہ وہاں سب مسلمان رہتے تھے، ایک بس ہم ہی دونوں دادا پوتی ہی تو تھے۔ تبھی ہمارے گھر کوئی نہیں آتا تھا۔ میں نے گھبراتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر میں اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی، کیونکہ وہ وہی لڑکا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ دادی گھر نہیں ہے، آپ کل آنا۔ تو وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، کوئی بات نہیں، بس امی جان نے یہ بریانی بنائی تھی، آج ہمارے گھر میں میلاد تھا تو بریانی ہے۔ میں نے اس لڑکے سے بولا کہ میں یہ بریانی نہیں لے سکتی، تو وہ کافی حیران ہو گیا اور کہنے لگا، کیوں نہیں لے سکتی آپ؟ جب اس کو بتایا کہ میں ہندو ہوں اور آپ مسلمان، آپ کے گھر سے آیا کھانا میں نہیں کھا سکتی، مجھے گناہ ہوگا۔ پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر وہاں سے واپس چلا گیا۔ میں گھر کے اندر آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ مجھے اس لڑکے سے محبت ہو گئی تھی، مگر ہمارا مذہب الگ تھا۔ میں اس سے شادی نہیں کر سکتی تھی، مگر اب ہم دونوں کی لوگوں کی روز ملاقات ہونے لگی۔ میں دادی سے چھپ کر روز چھت پر چلی جاتی اور اس لڑکے سے باتیں کرنے لگتی۔ اس لڑکے کا نام ضیاء تھا۔ مجھے اس سے باتیں کرتے رہنا بہت اچھا لگتا تھا۔ ہر وقت اسی کوشش میں ہوتی کہ جب مجھے موقع ملے اور میں ضیاء سے ملنے چلی جاؤں۔ وہ بھی اتنا ہی بے قرار ہوتا تھا، بے چین ہوتا تھا۔ ایک روز مجھ سے ملنے چھت پر آیا تو کافی اداس تھا۔ میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا، کیا ہوا، اتنے سنجیدہ کیوں ہو؟ تو کہنے لگا، میری اماں جان میرا رشتہ دیکھ رہی ہیں، وہ میری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگیں۔ میں نے ضیاء سے کہا، تمہارے اماں ابا تمہارے لیے یقیناً بہترین سوچ رہے ہیں، تم ان کا کہا مان لو اور ان کی پسند کردہ لڑکی سے شادی کر لو۔ مگر ضیاء وہ تو مجھے غصے سے کہنے لگا، شادی کروں گا تو صرف تم سے، ورنہ کنوارا ہی رہوں گا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں نے اس کی طرف چونک کر دیکھا، مجھے اس کا دماغی توازن درست نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے لگا وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ میں نے اس کو یاد دلوایا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، مگر اس کی تو ایک ہی ضد تھی کہ وہ شادی صرف مجھ سے ہی کرے گا۔ ضیاء مجھ سے کہنے لگا، ہمارے پاس ایک اور راستہ ہے، اگر ہم دونوں بھاگ جائیں اور دوسرے شہر جا کر اور ایک مولوی صاحب سے اس کے بارے میں بات چیت کروں گا، مجھے یقین ہے کہ وہ ہمارا نکاح کروا دیں گے۔ میں نے ضیاء کو بتا رکھا تھا کہ میری دادی جان کا سلوک میرے ساتھ کیسا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، اس طرح تمہاری دادی سے بھی تمہاری جان چھوٹ جائے گی اور میں بھی تمہیں بہت زیادہ خوش و خرم رکھوں گا۔ مجھے ضیاء کی باتوں پر یقین آ گیا تھا کہ وہ بھی تو میری خاطر اپنا گھر بار چھوڑ رہا تھا، اور پھر میں دادی سے بھی تو جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ آخر انہوں نے مجھے دیا ہی کیا تھا سوائے تانوں کے۔ میں نے اور ضیاء نے ایک دن گھر سے بھاگنے کا پلان بنا لیا اور اگلی صبح ہی ہم دونوں سب سے چھپ چھپا کر گھر سے بھاگ گئے۔ میں نہیں جانتی تھی، چاہتی تھی کہ پیچھے دادی میرے بارے میں کیا سوچیں گی یا محلے میں لوگ انہیں کیا کہیں گے۔ ضیاء مجھے ٹرین میں لے کر بیٹھا۔ میں پہلی مرتبہ ٹرین کا سفر کر رہی تھی اور میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، کچھ گھر سے بھاگنے کی پریشانی تو کچھ انجان شہر کا سفر۔ ٹرین میں ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر شخص مجھے اور ضیاء کو ہی دیکھ رہا ہے، جیسے سب جانتے ہوں کہ ہم دونوں گھر سے بھاگ کر شادی کر رہے ہیں۔ ہم شہر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ٹرین رکی تو ضیاء کچھ کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے اتر گیا تھا اور مجھ سے کہا، یہاں سے کہیں مت جانا، میں کچھ ہی وقت میں واپس آ جاؤں گا۔ میں بھی تسلی سے وہیں بیٹھی رہی کہ اچانک وہاں ایک عجیب و غریب سی عورت آئی، جس نے
सब्ज रंग का चोला पहना हुआ था और उसके गले में मोटे मोटे दानों की कितनी ही रंग बिरंगी मालें थीं। और वो मेरे पास आई और मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गई। वो मुसलसल मुझे घूर रही थी। मुझे उसके घूरने से उलझन महसूस होने लगी, मगर मैंने उसे नज़रअंदाज किया। लेकिन उसकी बात ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी। जब अचानक वो बोली कि जिस पर तू भरोसा कर रही है ना, वो तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगा। वो तेरे भरोसे के काबिल नहीं है, तुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ेगा। अभी भी वक्त है, भाग जाओ, अपने घर वापस भाग जा। वो मुसलसल यही लफ्ज़ दोहरा रही थी। मेरे हैरत ने उस औरत से की तरफ देखा और इस सोच में पड़ गई कि इसको मेरे घर से भागने की खबर किसने दी। उस औरत ने यकीनन मुझे परेशान कर दिया था। मैं गहरी सोच में चली गई थी और वो औरत वहाँ से उठ गई। मुझे अंदाज़ा ही ना हुआ। होश तो उस वक़्त आई जब ज़िया मेरे पास आया और कुछ खाने पीने की चीज़ें मेरे सामने रख दी और कहने लगा, इसको खा लो, अभी हमें बहुत लंबा सफ़र करना बाकी है। मैं चौंक कर ज़िया की तरफ देखा और उससे कहा, ज़िया, तुम मुझसे वाकई में मोहब्बत करते हो या बस मुझे धोखा दे रहे हो? वो मुझे देखकर हैरान हुआ और कहने लगा, ये सब तुम्हें किसने कहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी उल्टा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी खुशी से इस घर से भागे हैं और अपनी खुशी के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं। तुम परेशान न हो, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ज़िया की बात भी मुझे मुतमईन कर दिया था। मैं भी उस औरत की बातें नज़रअंदाज करके खाना खाने लगी। अब अगला स्टेशन हमारा था। अगले स्टेशन पर ज़िया ने मुझे उतारा और मुझे लिए होटल में चला गया। वो होटल बहुत ही अजीब व गरीब था। वो कोई बहुत पुरानी सी बड़ी सी इमारत थी जिसके कमरे भी वो सीधे सादे से थे। ज़िया ने कहा, अब तो बहुत रात हो चुकी है, हम दोनों यहाँ एक कमरा लेकर रह लेते हैं, अगली सुबह होती ही हम मस्जिद चले जाएंगे। मैं भी उसकी बात पर मुत्तफिक हो गई और हमने एक कमरा लिया। मगर उस रात हम दोनों से गुनाह हुआ। मैं अपने गुनाह पर बहुत शर्मिंदा थी, मगर ज़िया ने मुझे कहा, आज हम निकाह करेंगे और मैं भी राज़ी हो गई। हम मस्जिद में गए, वहाँ मौलवी साहब ने मुझे कलमा पढ़ाया और हमारा निकाह करवा दिया। अभी हमारी शादी को 2 हफ्ते ही हुए थे कि ज़िया ने मुझे कहा, आओ आज मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जाता हूँ जहाँ हर तरफ रौनक ही रौनक होगी, तुम्हारा भी मूड बदल जाएगा। मैं भी खुशी खुशी उसके साथ चलने लगी। अब सारा दिन गुजारने के बाद अब शाम के वक्त उस जगह पर पहुँचे। ये एक रंग बिरंगी इमारत थी जिसकी हर दीवार, हर दरवाज़ा, दूसरी दीवार और दूसरे दरवाजे से मुख्तलिफ रंग का काम, अंदर से मौसीकी की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने हैरान व परेशान होकर ज़िया की तरफ देखा तो वो कहने लगा, चलो अंदर चलते हैं। वो मुझे अंदर ले गया आज जहाँ हर तरफ खामोशी का राज था और कहीं कहीं मौसीकी की आवाज़ आ रही थी। वो मुझे एक औरत के पास ले गया और कहने लगा, ये मेरी बीवी है और इसको कुछ देर अपने पास रखो, मैं अभी खाने का बंदोबस्त करके आता हूँ। वो औरत मुझे कमरे में बिठाकर उसके साथ बाहर चली गई। मुझे हैरत हुई कि ज़िया ने मुझे यहाँ पर क्यों बिठाया और घबराहट भी महसूस होने लगी, मगर फिर दिल को संभाले मैं वहाँ ही बैठी रही। मिनट घंटों में और घंटे पूरे दिन में गुजर गए। ना तो ज़िया ने वापस आना था और ना वो कभी वापस आया। वो मुझे चंद रुपए की खातिर एक कोठे पर बेच गया था। मुझे तो अपने नसीब के बदलने पर हैरानगी भी न हुई थी, मगर कभी तवक्को भी नहीं थी कि मैं एक घर से निकलकर एक ऐसी जगह पर आ जाऊंगी। मुझे मुसलमानों से सख्त नफ़रत हो गई थी और ख़ास कर मोहब्बत करने वाले लड़कों से। वहाँ बहुत सी औरतें ऐसी ही थीं जो मोहब्बत में रुसवा होकर वहाँ आई थीं। ज़िया ने मुझे जो चोट पहुँचाई मैं वो सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती थी। मुझे अक्सर अब अपनी दादी के ताने याद आते हैं कि काश मैं उन तानों से भागकर यहाँ पर ना आती, मगर ये मेरा नसीब था। मैंने अपना नसीब खुद बिगाड़ा था। मैं दोबारा से हिंदू हो गई और वहाँ का कोठा चलाने लगी। मैं तवाइफ बन गई थी और मुझे उस कोठे में बहुत रौनक लग गई। हर कोई मेरा दीवाना बना फिर रहा था। फिर एक रोज़ तवाइफ खाने की गुरु दुनिया से चली गई। सब ने मिलकर मुझे वहाँ की गुरु बना दिया। अब मैं वहाँ का सारा निज़ाम संभालती। मुझे वहाँ रहने की आदत हो गई थी। मुझे कभी घर की या माँ बाप की याद ही नहीं आई थी। मैंने अपनी किस्मत के साथ समझौता कर लिया था, मगर मेरे दिल में आज मुसलमानों के लिए नफ़रत नहीं निकली थी। मैं एक हिंदू औरत ही तवाइफों का कोठा चलाती थी। एक दिन
میں مسجد کے پاس سے گزر رہی تھی تو مجھے وہاں ایک آدمی کی رونے کی آواز آئی جو رو رو کر دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میری مدد کر، مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ میں اس آدمی کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میری ایک سوچ بن چکی تھی کہ میں کسی ایک مسلمان سے بھی بدلہ لے لوں گی تو میرا بدلہ ضیاء سے پورا ہو جائے گا، مگر میں بھول گئی تھی کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اور میں کسی غیر سے بدلہ لے کر ضیاء سے بدلہ نہیں لے رہی، بلکہ کسی انسان پر ظلم و ستم کر رہی ہوں۔ جو ظلم میرے ساتھ ہوا میں بھی وہی کرنے جا رہی تھی، مگر میری آنکھوں پر تو پردہ پڑ چکا تھا۔ میرے اس آدمی کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا تمہارے گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ کہنے لگا میرے گھر میں میری بیوی اور میری ایک بیٹی ہے۔ میرے دماغ میں ایک منصوبہ تیار ہوا۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ میں تمہیں بہت سے پیسے دوں گی، تم کل رات اپنی بیٹی کو میرے پاس لے کر آنا۔ میرے دماغ میں ایک شیطانی منصوبہ تھا، وہ بھی میری بات مان گیا اور اگلے روز اپنی بیٹی کو میرے پاس لے آیا۔ جیسے ہی اس کی بیٹی میرے پاس آئی میں نے اس سے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا۔ مسلمان عورت کا سن کر گاہکوں کی لہن لگ گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے ایک آدمی کو اس کے پاس بھیجا وہ تو باہر ہی نہ آیا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، میں نے کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا مگر اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ کچھ دیر کے بعد جب مجھ سے برداشت نہ ہوا تو تجسس کے مارے میرے اندر جا کر دیکھا تو میں دنگ رہ گئی، کیونکہ وہ تو کمرے میں بیٹھا نوافل ادا کر رہا تھا اور وہ لڑکی بستر پر لیٹی سو رہی تھی۔ یقیناً وہ ابھی بھی بے ہوش تھی۔ اس آدمی کے سجدوں میں نہ جانے ایسی کیا کشش تھی کہ میں اس سے مسلسل بیٹھی جا رہی تھی۔ میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اسے نظریں پھیروں۔ میں بے دھیانی میں اس سے مسلسل روئی جا رہی تھی۔ ہوش میں تو تب آئے جب اس لڑکے نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا آپ ہمارے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ میری آنکھوں سے نہ جانے آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی کہ تمہارا اللہ تو بہت مہربان ہے نا، پھر اس نے مجھ پر اتنا ظلم کیوں کیا؟ وہ پہلے حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، پھر اندر لیٹی لڑکی کا خیال کرتے ہوئے مجھے باہر لے آیا اور دروازہ بند کر دیا اور مجھ سے کہنے لگا کیا ہوا؟ تمہارے ساتھ کیا ہے؟ میرے اللہ نے تمہارے ساتھ کیا؟ میں تمہیں اللہ سے اتنا شکوہ ہے؟ اللہ پاک سے شکوہ نہیں کرتے، وہ جو کرتا ہے ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر پھر سے مسکرانے لگی اور کہنے لگی نہ جانے اس میں کیا مصیبت ہے، مصلحت ہے کہ اس نے مجھے اس راستے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں سے نہ میں آگے جا سکتی تھی اور نہ ہی میں پیچھے مڑ سکتی تھی۔ وہ لڑکا میری بات کو بہت غور سے سنتا رہا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں رب سے اتنا شکوہ ہے کہ کبھی تم نے اپنے شکوے کا اظہار اپنے خدا سے کیا؟ کیا میں اس کی طرف خاموشی سے دیکھنے لگی۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی تھی تو وہ کہنے لگا 2 چیزیں انسان کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، ایک ناراضگی اور ایک خوشنودی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے اور انسان اللہ سے شکوہ کرنے لگتا ہے، مگر جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کے اندر صبر ڈال دیتا ہے اور اس کو سجدے سے نوازتا ہے۔ تم پر سے مصیبت آئے تو کیا تم نے صبر کیا؟ وہ مجھ سے سوال کر رہا تھا مگر میرے پاس جواب نہیں تھا۔ یہ بات حقیقت تھی کہ جب مجھ پر مصیبت آئی تو میں اللہ سے شکوہ کرنے لگی، مسلمانوں کو برا بھلا کہنے لگی۔ اس لڑکے نے مجھے کہا جس عورت کو تم بلا کر یہاں لے آئی ہو کیا تم اس پر ظلم نہیں کر رہی؟ تمہیں خود کی تو تکلیف نظر آ گئی، مگر جو تم دوسروں پر ظلم کر رہی ہو اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا حساب کون دے گا؟ میں حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور اس سے سوال نظروں سے اسے دیکھنے لگی کہ اسے کیسے معلوم ہوا اس عورت کو میں لے کر آئی ہوں، اور مسکرانے لگا اور کہنے لگا جس وقت تم نے اس مسلمان آدمی کو اپنی بیٹی لانے کا کہا تھا تو اس وقت میں بھی وہاں نماز ادا کرنے ہی آیا تھا۔ اگر میں اس وقت تمہاری گفتگو نہ سنتا تو میں اس عورت کی عزت بچانے یہاں نہ پہنچتا۔ وہ لڑکا بہت نیک اور شریف انسان لگ رہا تھا، اس نے تو میری آنکھیں کھول دی تھی۔ میں نے اس کو بتانا شروع کیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ میری ساری بات سنے گا تو وہ بھی اس بات سے متفق ہو جائے گا کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا ہے۔ میں نے اس سے بتایا کہ ضیاء کی مجھے یہاں چھوڑ جانے کے بعد میں حاملہ ہو گئی تھی، مگر مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ میں بیٹی پیدا کرنے والی ہوں تو میں ڈر گئی اور میں نے اپنا حمل ضائع کروا دیا، کیونکہ میں ایک
اجمی کو پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں ڈر گئی تھی کہ کل کو اگر میری بیٹی بڑی ہوگی تو اسے بھی اسی کوٹھے پر بیٹھنا پڑے گا۔ ابھی تو اسے اس بات کا احساس جواب بھی دینا باقی تھا کہ میں اس لڑکے کو اپنی تمام کہانی سنا رہی تھی کہ مجھے یہاں پر رہتے ہوئے کیا کیا ظلم برداشت کرنے پڑے، کون کون سے ظلم کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹے ہیں۔ وہ خاموشی سے سب سنتا رہا۔ میری بات ختم ہوئی تو میں پھوٹ پھوٹ کر زار و قطار رو رہی تھی۔ اس نے مجھے رونے دیا اور کہنے لگا، تم پر یہ آزمائش ہے، مگر تم نے اس کو اپنی غلطی بنا لیا۔ تم نے پہلا گناہ کیا، اپنے ماں باپ اور اپنی دادی کو اس طرح چھوڑ کر، ان کو دھوکہ دے کر گھر سے بھاگنے کا، کسی غیر پر اتنا بھروسہ کرنا، اور وہ بھی اس شخص پر جو نامحرم ہو۔ اس کے ساتھ بھاگنے کے بعد ان دونوں نے جو گناہ ہوا اس کا تو حصہ بھی الگ ہے۔ نکاح کی بات، وہ تمہیں یہاں چھوڑ کے آیا، یہ سب تمہیں ظلم نظر آ رہا ہے، مگر تمہیں اپنے گناہ نظر کیوں نہیں آ رہے؟ تو میں اس بات کا شکوہ ہے نہ کہ اس شخص سے تمہیں یہاں کیوں چھوڑا۔ تو میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ مرد کے ساتھ کچھ اپنی ذات سے پہلے ہی سب کچھ فراہم کر دیا جائے تو وہ عورت کی طرح بے وقوف بالکل بھی نہیں ہوتا کہ وہ اسی لڑکی سے نکاح کرے گا۔ وہ یہ بات سوچنے لگا کہ اگر یہ سب کچھ مجھے فراہم کر سکتی ہے تو میرے بعد کسی اور کو بھی یہ فراہم کر سکتی ہے، سہولت دے سکتی ہے۔ اس لڑکے کی بات بالکل اپنی جگہ درست تھی۔ میں اس لڑکے سے پوچھنے لگی، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، جس وقت وہ تمہیں یہاں چھوڑ کر گیا تھا تو تمہیں سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے لڑنا تھا۔ اگر تم لڑ نہیں سکتی تھی تو تمہیں صبر کرنا چاہیے تھا۔ تم پر جو ظلم ہوا وہ رب دیکھ رہا تھا۔ جب ایک انسان اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو خاموشی سے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے برداشت کرتا ہے تو اللہ اس ظلم کا بدلہ خود لیتا ہے، مگر جب انسان ہی اپنا بدلہ خود لے لے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کے بدلے کے درمیان نہیں پڑتا۔ تم نے بھی ایسا ہی کیا۔ تمہیں ضیاء کی طرف سے جو دھوکہ ملا، تم نے تمام مسلمان بہن بھائیوں سے اپنے دل میں نفرت پیدا کر کے ان سے بدلہ لینا چاہا۔ پھر تم جب سب کچھ کر سکتی ہو تو اللہ تعالیٰ سے کیسا شکوہ؟ میں نے اس لڑکے کا نام پوچھا تو وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ میرا نام عباس ہے۔ میں نے اس سے آگے ہاتھ جوڑ لیا اور عباس سے کہا، خدارا مجھے یہاں سے نکال دو، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ عباس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہا، پھر تم خود غرض بن رہی ہو؟ میں تمہیں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ تم یہ کام جاری رکھو، مگر ہاں تم ان سب کی سربراہ ہو۔ یہاں رہنے والی ہر عورت کی ذمہ داری تم پر ہے۔ تم چاہو تو اس عمارت کو طوائف خانے کی جگہ ایک یتیم خانہ بھی بنا سکتی ہو۔ جو عورت بے بس اور بے سہارا ہو تو مجھے یہاں سہارا بھی دے سکتی ہو، مگر ایسے خود غرض بن کے ان سب کو ان کے حال پر چھوڑ کر بھاگنا سوائے خود غرضی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ عباس کی بات پر میرے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، مگر میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں خود کو بدلوں گی اور یہاں رہنے والی ہر عورت کی ڈھال بنوں گی۔ میں نے عباس سے کہا کہ میں طوائف خانہ بند کرنا چاہتی ہوں، مجھے اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا؟ عباس نے کہا، میں تمہیں سہارا دوں گا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ جس جگہ تمہیں میری ضرورت محسوس ہوئی تم بس ایک آواز دینا، میں دوڑا چلا آؤں گا۔ عباس کا اتنا سہارا ہی میرے لیے کافی تھا۔ میں وہ طوائف خانہ بند کر کے وہاں یتیم خانہ کھولا۔ پہلے پہل تو میرے لیے بہت مشکل ہو گئی کیونکہ گاہکوں کی لائن لگی ہوتی تھی اور جب میں ان کو اندر آنے سے روکتی تو وہ چیخو پکار کرتے، ہلا گلا کرتے، مگر میں نے ہمت نہ ہاری اور ان سب میں میرا سب سے زیادہ ساس عبداللہ نے دیا تھا، عباس نے دیا۔ میں اکثر عباس اور ضیاء کا موازنہ کرتی تو حیران و پریشان رہتی کہ دونوں ہی مسلمان ہیں، مگر ایک کچھ تو دوسرا کچھ اور ہی تھا۔ اس بات سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ مذہب کوئی بھی ہو، اچھائی اور برائی کے بغیر نامکمل ہے۔ میں نے اس طوائف خانے میں رہنے والے نہ جانے کتنی عورتوں کو پناہ دی اور ان کی کفالت کا بوجھ اٹھایا۔ میں نے انہیں محنت کرنا سکھایا، خود بھی دن رات محنت کرتی۔ سب تھوڑے تھوڑے پیسے کماتے ہیں مگر سکون کی روٹی کھا کر سوتے تھے۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، مگر شاید میری اصل آزمائش کا وقت آیا تھا۔ شاید وہ مجھے آزمانا چاہتا تھا کہ اب کی بار آزمائش ملنے پر میں کیا رد عمل کرتی ہوں۔ عباس نے جہاں کلمہ پڑھا کر مجھے دوبارہ مسلمان کیا، میں 5 وقت کی نماز پڑھتی اور میرا ایمان اتنا پختہ ہو چکا تھا کہ میرے سامنے چٹان بھی آ جاتی تب بھی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہوتا، اللہ تعالیٰ خود اس کو سرکا دے گا اور میرا راستہ آسان بنا دے گا۔ میں نے نکاب کرنا شروع کر دیا تو لوگوں نے
طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دیں۔ کوئی مجھ پر طنز کرتا، کوئی مذاق اڑاتا۔ ایک روز عباس گھر میں آیا تو وہ کافی پریشان لگ رہا تھا، اداس تھا۔ میں نے عباس سے پوچھا، کیا ہوا میری جان، پریشان کیوں ہو؟ تو عباس نے کہا، میری اماں میری شادی کروانا چاہتی ہیں۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دی اور کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، شادی کر لو، یا بوڑھے ہو کر کروانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ تو وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا، میں شادی تو کرنی چاہتا ہوں، مگر کسی ضرورت مند عورت سے جس کو میری ضرورت ہو۔ تو میں اس کا ظرف دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ میں نے کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو اور سب بہتر کر دے گا۔ اس روز تو عباس چلا گیا، مگر ایک ہفتے کے بعد ہمارے گھر ایک بوڑھی سی عورت آئی، ایک بوڑھا سا آدمی بھی اس کے ساتھ موجود تھا۔ مجھے کافی حیرت ہوئی۔ میں دونوں کو اندر لے آئی اور ان سے کہا، آپ لوگ یہاں کس کے ساتھ آئے ہیں؟ کیا آپ کے بیٹے نے بھی آپ کو لوگوں کو گھر سے نکال دیا ہے؟ تو وہ حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور پھر بولے، نہیں، ہم عباس کی اماں ابا ہیں اور ہمیں تو یہاں عباس نے بھیجا ہے۔ عباس نے میرا نام نور رکھا تھا۔ عباس کی اماں ابا کہنے لگے کہ ہمیں نور سے ملنا ہے۔ میں مسکرا دی اور میں نے کہا، جی میں ہی نور ہوں، کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو عباس کی اماں کہنے لگی، ہم آپ کے اماں ابا سے ملنا چاہتے تھے، مگر عباس نے بتایا کہ اماں ابا آپ کے ساتھ نہیں رہتے، اس لیے ہم آپ سے آپ کا رشتہ لینے کے لیے مانگنے آئے ہیں۔ عباس کے والدین کی بات سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے اس بات کی نہ تو کوئی امید تھی اور نہ ہی کوئی توقع۔ میں حیرت سے عباس کے ماں باپ کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہے تھے، کہنے لگے، ہمارے بیٹے کی پسند بہت خوبصورت ہے، ہمیں فخر ہے، ناز ہے کہ اس پر کہ اس نے تم جیسے ہیرے کو پسند کیا۔ میں نے عباس کی اماں ابا سے کہا، آپ شاید نہیں جانتی میرا پہلے کیا پیشہ تھا۔ عباس کی اماں کہنے لگی، میں سب جانتی ہوں، عباس ہم سے کبھی نہ تو جھوٹ بولتا ہے اور نہ ہی کہیں کوئی بات چھپاتا ہے، نہ دھوکہ کرتا ہے، اس نے سب حقیقت بتائی ہے۔ اس کے بعد ہی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں ہمارے گھر کی بہو بن سکتی ہو۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں اپنی خاطر عباس کو رسوا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں عباس کے گھر والوں کو انکار کر دیا تو اگلے ہی روز عباس میرے پاس چلا آیا اور کہنے لگا، کیوں شادی نہیں کرنا چاہتی؟ میں نے اس کو سمجھایا کہ میں آج بھی ضیاء کے نکاح میں ہوں، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ میں عباس کی زندگی میں جا کر اس کے دل سے اترنا نہیں چاہتی تھی۔ آج نہیں تو کل وہ مجھ سے بیزار ہو جاتا، اکتا جاتا، تو میں عباس کو دعا میں رخصت کیا اور اس کو اللہ کی قسم دے کر اس بات سے روک لیا کہ وہ پھر کبھی بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا۔ میرا مقصد اب خود کے لیے کچھ کر دکھانے کا تھا۔ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ عباس نے کسی اور جگہ شادی تو کر لی، مگر وہ ہر دوسرے روز مجھ سے ملنے آتا، میرے ساتھ رہنے والی عورتوں کی بہت مدد کرتا۔ غم کے سائے جھڑ چکے تھے، خوشیوں نے اپنے پر پھیلا لیے تھے۔ میں بھی اب ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرتی تھی، کیونکہ اس رب نے ہی مجھے ایک چھوٹے سے گھر سے نکال کر جہاں میں خود کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی، اس رب نے مجھے یہ مقام دیا تھا، مجھے اس قابل سمجھا تھا کہ میں آج اتنی عورتوں کی ذمہ داری اٹھا رہی تھی۔ میں دوبارہ دادی جان کے پاس نہیں گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے لیے وہاں کل بھی کچھ نہیں تھا اور آج بھی کچھ نہیں ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔